جمالیاتی تنقید کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ آسبورن۔ ہمارے عہد کا ایک مفکر سارتر شاعری کو مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی کی صف میں جگہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی ان تینوں فنون لطیفہ کا صرف ایک ہی مقصد ہے: لطف اندوزی یا حصول انبساط۔ آسان لفظوں میں اس بات کو یوں کہہ لیجیے کہ ان تینوں چیزوں سے صرف مسرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان گانا سنے اور خوش ہو جائے، تصویر یا مجسمہ دیکھے تو اسے ایک سرور حاصل ہو، اور بس۔ سارتر کا کہنا ہے کہ یہی کام شاعری کا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مصوری، موسیقی، سنگ تراشی اور شاعری میں وہ کیا شے ہے جو ہمیں خوش کر دیتی ہے؟ وہ شے ہے حسن کاری۔ گویا اظہار حسن کے بغیر فنون لطیفہ کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ شعر اگر حسن مجسم ہے تو تنقید نگار کا یہ فرض ٹھہرا کہ شعر میں حسن کے جتنے عناصر موجود ہیں ان کا پتہ لگائے اور ان کا تجزیہ کرے۔ جو تنقید یہ ذمہ داری قبول کرے اسے جمالیاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ جارج سونیتانا اس تنقید کو تنقید ہی نہیں مانتا جو شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کرے۔ آسبورن کے نزدیک ایسا تنقیدی فیصلہ جو شاعری میں حسن کاری کے عمل پر غور کیے بغیر صادر کیا گیا ہو، درست نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی بات نثر کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس پر کہا گیا کہ جمالیاتی تنقید تو سائنس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہی سمجھنا مشکل ہے کہ حسن آخر ہے کیا اور انسان کے حواس پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ کہنا ممکن ہے کہ جمالیاتی تنقید مکمل سائنس نہ بھی بن سکے تو سائنس کے نزدیک ضرور پہنچ سکتی ہے۔ ایک نقاد کے الفاظ میں شعر اطلاعاتی زبان سے گریز کرتا ہے، اس لیے شعر میں نظریے کی تلاش لا حاصل ہو سکتی ہے، لیکن شعر میں جمالیاتی وسائل کی تلاش ضرور نتیجہ خیز ہوگی۔ اس لیے شعر کا پارہ ان وسائل کی دریافت میں سرگرداں رہتا ہے جن سے کسی فن پارے میں حسن و دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ گویا جمالیاتی تنقید کا مقصود ہے ادب میں جمالیاتی عناصر کی شناخت اور اس بنیاد پر کسی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین۔ شعر کی جمالیاتی قدروں کا اعتراف آج کی بات نہیں۔ جب تنقید کا باضابطہ وجود نہیں تھا اس وقت بھی شعر پڑھنے یا سننے والے کو اس کا احساس ضرور تھا کہ شعر میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دل پر جادو سا کر دیتی ہے، مگر اس جادو کا تجزیہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے ناقدین بھی سرسری طور پر تعریفی کلمات ادا کر کے یہ سمجھتے رہے کہ تنقید کا حق ادا ہو گیا، یہاں تک کہ 18ویں صدی کے وسط میں بومگارٹن نے فلسفہ حسن کے لیے ایک اصطلاح ایستھیٹکس استعمال کی۔ اس کے بعد سے اس علم نے ترقی کرنی شروع کی۔ ڈیکارٹ، کانٹ اور گوئٹے وغیرہ نے فلسفہ جمال پر غور کیا اور اس سلسلے میں اہم باتیں کہیں۔ ان کے بعد ہیگل کا نام آتا ہے۔ اس نے کہا کہ حسیاتی صورتوں کے ذریعے تصور کے اظہار کا نام حسن ہے۔ ہیگل بہت بڑا مفکر گزرا ہے۔ اس کے خیالات نے یورپ کو بہت متاثر کیا۔ جدید زمانے میں کروچے نے جو نظریہ پیش کیا وہ اظہاریت یعنی ایکسپریشنزم کہلایا۔ اس نے کہا کہ فنکار جب کوئی فن پارہ پیش کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے ذہن میں فن پارے کی مکمل تخلیق ہو چکی ہوتی ہے۔
پیشکش اس تخلیق کا ظاہری عمل ہے۔ اس نظریے سے بہت سے مفکروں نے اختلاف کیا۔ اس کے بعد جارج سنیتانا اور آسبورن وغیرہ نے اس میدان میں قابل قدر کارنامے انجام دیے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ شعر و ادب میں دلکشی اور رعنائی کا راز وہ حسن ہے جو اس کے اندر موجود ہے، یہ غور کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ حسن آخر ہے کیا۔ اس مسئلے پر صدیوں سے غور کیا جاتا رہا۔ حسن کے بارے میں علماء و مفکرین مختلف نظریے پیش کرتے رہے ہیں۔ قدیم یونانی حسن کو تنزیہی مانتے تھے، لیکن حسن کی کوئی شکل نہیں اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ دیکھا نہیں جا سکتا تو اس کی تصویر کشی بھی ممکن نہیں، لہذا یہ حسن فنون لطیفہ کے لیے بیکار و بے مصرف ٹھہرا۔ ارسطو کے اثر سے حسن کا تجسیمی تصور عام ہوا۔ مطلب یہ کہ حسن کی کوئی شکل ہوتی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے تصویر میں سمویا جا سکتا ہے۔ حسن کا یہی تجسیمی تصور ہے جس سے فنون لطیفہ کو سروکار ہے۔ حسن ایک پر اسرار شے ہے اور چند سطروں میں اس کی تعریف ممکن نہیں، لیکن مفکرین اس سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں، یہاں ان کا خلاصہ پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بامگارٹر نے حقیقت اور حسن کو ایک ہی شے کے دو روپ بتایا اور کہا کہ جس چیز کا علم ہمیں تعقل کے ذریعے ہوتا ہے اسے حقیقت کہتے ہیں، اور جس چیز کا علم احساس کے ذریعے ہوتا ہے اسے حسن کا نام دیتے ہیں۔ حسن کے بارے میں اور بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ حسن تناسب اور ہم آہنگی کا نام ہے، یا یہ کہ حسن ترتیب و تنظیم کا نام ہے، مگر اس کی تردید یہ کہہ کر کی گئی کہ آسمان پر بکھرے بے ترتیب ستارے بھی حسین لگتے ہیں۔ افلاطونس بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ حسن ایک نور ہے جو توازن، ہم آہنگی، ترتیب و تناسب سے بالا تر ہے۔ کسی نے کہا خوبصورت رنگ اور روشنی ہی حسن ہے، کسی کو سیدھی ترچھی اور لہریہ دار لکیروں میں حسن نظر آیا، اسی طرح کسی نے سادگی کو حسن کہا، کسی نے صناعی کو۔ یہ بھی کہا گیا کہ حسین شے وہ ہے جو مفید ہو، اس خیال کو رد بھی کیا گیا، اور مثال یہ دی گئی کہ قلعہ جب کھنڈر بن جاتا ہے تو سیاحوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اسی طرح جمال و جلال کی بحث چلی اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ہی حسن کے روپ ہیں۔ ننھے سے پھول کی دلکشی بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہمالیہ کی عظمت و رفعت بھی۔ ایک بحث یہ چلی کہ حسن موضوعی ہے یا معروضی، مطلب یہ کہ حسن کسی چیز میں ہوتا ہے یا اسے دیکھنے والے کی آنکھ میں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ حسن تو رخ لیلا میں ہوتا ہے اور باقی چشم مجنوں میں۔ بہرحال اس پر سب متفق ہیں کہ حسن اور مسرت ایک ہی شے کے دو نام ہیں، اور تمام علماء جمالیات ہم خیال ہیں کہ حسن مسرت انگیزی کا باعث ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شعر و ادب میں حسن کس طرح جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شعر و ادب میں حسن کاری کا عمل صرف ظاہری شکل و صورت تک محدود نہیں۔ صدیوں پہلے افلاطون نے یہ کہہ کر کہ علوم، اعمال اور قوانین بھی حسین ہوتے ہیں، اس حقیقت کی وضاحت کر دی تھی کہ حسن صرف پیشکش میں نہیں بلکہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی ہوتا ہے۔ گویا شعر میں حسن معنی کی بھی کم سے کم اتنی ہی اہمیت ہے جتنی حسن صورت کی۔ یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ شاعری میں فکری عنصر کا سرے سے دخل ہی نہیں۔ ہیگل نے بہت پہلے اس تصور کو غلط قرار دے دیا تھا کہ وجدانیات کے سوا شاعری کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کا خیال ہے کہ غور و فکر کے بغیر کامیاب شاہکار وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ آرنلڈ نے شاعر کے لیے مفکر ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ ایلیٹ نے بصراحت کہا ہے
کہ شاعری بے شک کسی احساس یا جذبے کا اظہار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شاعری معنی یا مضمون سے بے نیاز ہے یا بڑی شاعری میں اس کی ضرورت نہیں۔ والٹر پیٹر نے ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: اچھا ادب اور اعلیٰ ادب، گڈ اینڈ گریٹ۔ جو ادب صرف حسن صورت رکھتا ہو اسے اچھا ادب کہا جا سکتا ہے، مگر اعلیٰ ادب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ظاہری حسن کے ساتھ موضوع کی عظمت بھی پائی جائے۔ چنانچہ جمالیاتی تنقید کے ضابطے میں پہلا مقام فکر کی عظمت کا ہوا۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حسین خیال کو جو جمع پہنایا گیا ہے وہ اس کے بدن پر سجتا ہے یا نہیں، یعنی خیال کا موضوع اظہار ہوا ہے یا نہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ فنکار موضوع الفاظ کے انتخاب اور ان کی موضوع ترتیب میں کامیاب ہوا ہو۔ کولرج کے نزدیک الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر۔ فلابیر کی یہ رائے درست نہ صحیح کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہے، جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی وہ بات ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن شعر و ادب میں موضوع الفاظ کے انتخاب اور ان کی مناسب ترتیب کو جمالیاتی تنقید کے نقطہ نظر سے بہت نمایاں مقام دیا جانا چاہیے۔